بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے 6.2 ٹھیک ہے، ڈیلی لیونگ سکلز۔ اب ہم بات کریں گے ڈیلی لیونگ سکلز کے بارے میں۔ جب ہم بات کرتے ہیں ویژول امپیئرمنٹ کی، ہمارا ظاہر ہے کہ مینجمنٹ آف ویژول امپیئر چلڈرن ہمارا جو سبجیکٹ ہے۔ اب ہم ویژول امپیئر لوگوں کی بات کرتے ہیں تو جب امپیئرمنٹ آتی ہے، چاہے وہ ایکوائرڈ ہو یا چاہے وہ کنجینٹلی بلائنڈ ہوں، تو ڈیلی لیونگ سکلز جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ خاص طور پر امپیئرمنٹ کا جو امپیکٹ آتا ہے وہ ڈیلی لیونگ سکلز پر آتا ہے، کہ جو بھی امپیئرڈ پرسن ہے جب اس کو امپیئرمنٹ ہوتی ہے تو جو اس کی ڈیلی لیونگ سکلز ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں۔ اب ڈپینڈ کرتا ہے اس کے پیرنٹس پر، اس کے فیملی ممبرس پر، اس کے جو سسٹرز ہیں، بردرز ہیں، اس کے گرینڈ مدر فادر ہیں، اور جو بھی اس کے ریلیٹیوز ہیں، اس کی کمیونٹی کے ممبرز ہیں، اس کی سوسائٹی کے لوگ ہیں۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے ہیلپ کرتے ہیں، کیسے اس کی ٹریننگ ہوتی ہے، کیسے اس کو ریہیبلیٹیٹ کیا جاتا ہے، ہیبلیٹیٹ کیا جاتا ہے، کہ وہ اپنی جو ڈیلی لیونگ سکلز ہیں ان کو امپروو کر سکے، ان کو دوبارہ سے جو اس کی ایک اس کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے، جو اس کی ہیبلیٹیشنز تھیں ان کو دوبارہ سے جو اس کی سکلز تھیں ان کو سکھایا جائے، کہ امپیئرمنٹ کے بعد وہ دوبارہ سے اسی طرح سے انڈیپینڈنٹ لائف گزار سکے اور اپنے چھوٹے موٹے روزمرہ کے کام کر سکے۔ تو ہم سب سے پہلے پڑھتے ہیں، انٹروڈکشن دیکھتے ہیں کیا ہے ڈیفینیشن۔ The term daily living skills refers to a wide range of personal self-care activities across home۔ اب گھر میں جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، سیلف کیئر ایکٹیویٹیز ہیں، پرسنل سیلف کیئر ایکٹیویٹیز ہیں، ان کی ایک وائڈ رینج جو ہے اس کو ہم ڈیلی لیونگ سکلز کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل گھر میں، اسکول میں، ورک پلیس پر یا پھر کمیونٹی کی سیٹنگ میں، وہ تمام ایکٹیویٹیز جو اپنی سیلف کیئر کے لیے، اپنی ذاتی سیلف کیئر کے لیے کی جاتی ہیں، ان ایکٹیویٹیز کو ڈیلی لیونگ سکلز کہا جاتا ہے۔ موسٹ ڈیلی لیونگ سکلز لائک فوڈ پریپریشن، اور بہت ساری ڈیلی لیونگ سکلز ہیں جس میں سب سے کامن جو ہم کہتے ہیں کہ فوڈ پریپریشن ہے، پرسنل ہائیجین ہے، اپنے آپ کو صاف رکھنا، نیڈ ٹو بی پرفارمڈ آن اے ریگولر بیسس۔ اب یہ تو ریگولر بیسس پہ ان کو پرفارم کرنا پڑتا ہے۔ ٹو مینٹین اے ریزنیبل لیول آف ہیلتھ اینڈ سیفٹی، اب یہ ریزنیبل لیول آف ہیلتھ اور سیفٹی جو ہے اس کے لیے مینٹین کرنا پڑتا ہے۔ اڈیپٹیو فنکشننگ اور این انڈیویژولز ایبلٹی ٹو کیئر فار سیلف اینڈ فنکشنز انڈیپینڈنٹلی، تاکہ جو ایک پرسن ہے وہ انڈیپینڈنٹ لائف گزار سکے اور ایک جو ہے اپنی ایبلٹی جو ہے اس کے ساتھ انڈیپینڈنٹ اور سیلف جو ہے سیلف اینڈ فنکشنل انڈیپینڈنٹلی فنکشن کر سکے اپنے طور پر۔ It is a primary considerations when supporting individual with autism and other disabilities، اور جب آپ کا autism اور دوسری disabilities کے ساتھ جو بھی پرسن ہوتے ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہوں تو یہ ایک پرائمری کنڈیشن ہوتی ہے۔ ایکٹیویٹیز آف ڈیلی لیونگ سکلز، اے ڈی ایلز اور اے ڈی ایلز جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اے ڈی ایلز اور اے ڈی is a term used in healthcare to refer to people's daily self-care activities. The concept of ADLs was originally proposed in 1950s by Sidney Kaz and his team at the Benjamin Rose Hospital in Cleveland, Ohio, and has been added to and refined by a variety of researchers since that time. Health professionals often use a person's ability or inability to perform ADLs as a measurement of their functional status, particularly in regard to people post-injury with disabilities and the elderly. Younger children often require help from adults to perform ADLs as they have not yet people
the skills necessary to perform them independently. ڈیلی لیونگ اسکلس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو کون کون سی ہیں عام طور پر امیجن ٹرائنگ ٹو پرفارم یور روٹین ڈیلی ایکٹیویٹیز وداؤٹ دا بینیفٹ آف آئی سائٹ. مطلب آئی سائٹ کے بغیر جو ڈیلی لیونگ اسکلس ہیں ان کو کس طرح سے پرفارم کرنا ہے. Our rehabilitation teachers provide tips, instructions and simple modifications that empower clients to continue to manage their lives. ہمارے جو انسٹرکٹرز ہیں، ہمارے جو انسٹرکٹرز ہوتے ہیں ایجنسیز میں، ڈفرینٹ اداروں میں، اور اس میں جو ریہیبلیٹیشن کا جو پروسیس ہوتا ہے، ریہیبلیٹیشن کا جو پروسیس ہوتا ہے، اس میں سکھایا جاتا ہے کہ کسی طرح سے یہ ویژولی امپیئرڈ لوگ جو ہیں اپنی جو ریمیننگ ویژن ہے اس کو استعمال کر کے یا پھر بلائنڈنس کے ساتھ کس طرح سے پریکٹیکل لائف جو ہے وہ گزار سکتے ہیں اور کیسے اپنی ڈیلی لیونگ سکلز کو کر سکتے ہیں. تو ان ڈیلی لیونگ سکلز میں کیا کیا سکھایا جاتا ہے؟ خاص طور پر پرسنل ہائیجین، گرومنگ، ڈریسنگ اینڈ undressing, meal preparation and feeding, mobility, transfer, toileting, housekeeping, laundry, home safety, health and medication management, leisure time and recreation. تو یہ چھوٹی چھوٹی جو ہیں اسکلز ہیں یہ سکھائی جاتی ہیں اور یہ سیکھ لے انسان تو بہت ہی ایک انڈیپینڈنٹ لائف گزار سکتا ہے. اب کچھ اور ڈیلی لیونگ سکلز ہیں جیسے کہ کیئر آف ادرز ہے، دوسروں کی کیئر کرنا، فار ایگزامپل انکلوڈنگ سلیکٹنگ اینڈ سپروائزنگ کیئر گیورز، کیئر آف پیٹس، چائلڈ ریئرنگ، کمیونیکیٹنگ مینجمنٹ، کمیونٹی موبلٹی، مطلب کمیونٹی کے اندر کیسے موبلٹی کرنی، کمیونیکیشن کو کیسے مینیج کرنا ہے، فائنینشیل مینجمنٹ کیسے کرنی ہے، ہیلتھ مینجمنٹ اینڈ مینٹیننس، ہوم اسٹیبلشمنٹ اینڈ مینٹیننس، میل پریپریشن اینڈ کلین اپ. میل پریپیئر کیسے کرنا ہے اور کیسے صاف کرنا ہے سب کچھ. اگر آپ میل پریپیئر کریں تو کیسے آپ نے صاف بھی کرنا ساتھ ساتھ. religious observations and safety procedures and emergency responses, shopping and daily living skills cover the instructions in following skills. جو انسٹرکشنز ہیں وہ کن چیزوں میں دی جاتی ہیں، مطلب پرسنل کیئر میں، کلوتھنگ کیئر میں انسٹرکشنز دی جاتی ہیں کہ کیسے آپ نے اپنی پرسنل کیئر کرنی ہے. ٹھیک ہے، پرسنل کیئر مطلب اپنے آپ کو کیسے صاف ستھرا رکھنا ہے، اپنی صحت کا کیسے خیال کرنا ہے، اپنے کپڑے کیسے صاف ستھرے رکھنے. کلوتھنگ کیئر ہے، لیبلنگ ہے، شاپنگ ہے، فوڈ پریپریشن، ہاؤس ہولڈ مینجمنٹ، میڈیکل اینڈ ڈائبیٹک مینجمنٹ، ریکارڈ کیپنگ، منی مینجمنٹ، کمیونیکیشن مینجمنٹ، آرگنائزیشن، social and recreational environment and eating, mobility, walking. مطلب ایٹنگ کیسے کھانا ہے، کس طرح خود کو صاف ستھرا رکھتے ہوئے. گیدرنگ میں ہیں آپ، کہیں کسی محفل میں ہیں، کس طرح آپ کھانا کھاتے ہیں. موبلٹی اور واکنگ کیسے کرنی ہے، ڈریسنگ اینڈ ڈریسنگ کیسے کرنی ہے، پرسنل ہائیجین کیسے کرنی ہے، اور پھر خود کو کیسے مینٹین کرنا ہے. اور پھر ٹوائلٹنگ، اور پھر ایڈیشنل لسٹ آف انسٹرومینٹل ایکٹیویٹیز. فار ایگزامپل چلڈرن اینڈ ایڈلٹس آفن انکلوڈس دیز ایڈیشنل ایکٹیویٹیز. ٹرانسپورٹیشن، میل پریپریشن، شاپنگ، ہاؤس کیپنگ، مینیجنگ پرسنل فائنینس اینڈ میڈیکیشن مینجمنٹ. اچھا جی، انسٹرومینٹل ایکٹیویٹیز آف ڈیلی لیونگ اسکلس کی جب بات کریں، آپشن دیٹ آر امپورٹنٹ ٹو بینگ ایبل ٹو لیو انڈیپینڈنٹلی بٹ آر ناٹ نیسیسریلی ریکوائرڈ ایکٹیویٹیز آن اے ڈیلی بیسس. اب اس میں یہ کہ اس میں ضروری نہیں ہوتا ہے کہ جو ڈیلی بیسس میں جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ریکوائر نہیں ہوتی، لیکن اس میں یہ کہ ایک انڈیپینڈنٹ لائف گزارنے کے قابل بنانا اہمیت ہوتی ہے. انسٹرومینٹل ایکٹیویٹیز آر ناٹ ایز نوٹیسیبل ایز ایکٹیویٹیز آف ڈیلی لیونگ اسکلس.
انسٹرومینٹل ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں وہ ڈیلی لیونگ اسکلس کی طرح نہیں ہوتی ہیں، بس اٹ کمس ٹو لاس آف فنکشننگ. The instrumental activities are not as noticeable as the activities of daily living skills when it comes to loss of functioning. یہ اس طرح سے نہیں ہوتی کہ جب لاس آف فنکشننگ ہوتا ہے تو پھر ڈیلی لیونگ ایکٹیویٹیز جو ہیں اس طرح سے نہیں ہوتی. بٹ فنکشنل ایبلٹی فار اے ڈی ایل از جنرلی لوٹس پریور ٹو اے ڈی ایلس، بلکہ یہ اے ڈی ایل سے پہلے کا ہے. جو فنکشنل ایبلٹی ہے نا اے ڈی ایلس کے لیے، اس سے پہلے کی بات ہے. اے ڈی ایلس کین ہیلپ ڈٹرمن ود گریٹر ڈیٹیلس دا لیول آف اسسٹنس ریکوائرڈ بائی ایلڈرلی اور ڈسیبل پرسنس. اس میں ڈٹرمن کیا جاتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے ایک لیول آف اسسٹنس جو ہے اس کی گریٹر ڈیٹیلس جو ہیں وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ لیول آف اسسٹنس جو ہے اس کی گریٹر ڈیٹیلس کو ڈٹرمن کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل بیسک کمیونیکیشن اسکلس سچ ایز یوزنگ ریگولر فون، موبائل فون، ای میل اور دا انٹرنیٹ، ٹرانسپورٹیشن either by driving oneself, arranging rides or the ability to use public transportation. Meal preparation, meal planning, cooking, cleanup, storage and the ability to safely use kitchen equipment and utensils. Shopping, the ability to make appropriate food, clothing purchase decisions, housework, doing laundry, washing dishes, dusting, vacuuming and maintaining a hygienic place of residence. Managing medications, taking accurate dosage at the appropriate time, managing refills and avoiding conflicts. Managing personal finance, operating within a budget, writing checks, paying bills and draw money from the ATMs and avoiding scams. ہوم سسٹمز میں کیا ہے؟ کلوتھنگ اینڈ لاکس کی بات کر رہے ہیں ہم. سب سے پہلے کلوتھنگ کی بات ہو رہی ہے. گروپ لانگ سلیوز شرٹس، شارٹ سلیوز شرٹس، casual clothes and dress clothes into separate parts of the closet. Label the clothes with some tactual means of identification that will go through the laundry safely and impact. For example, sewn in braille color tags, crumpled safety pins in a specific design, sewn in number of buttons that means blue, red, yellow, etc., with the secondary means of knowing whether there are strips or patterns to the outfit. اب یہ کہ کس طرح سے اپنی جو کبرڈ ہے اس میں آپ نے کیسے اپنے کپڑے رکھنے ہیں. ہاف سلیو شرٹ، لانگ سلیو شرٹ، یہ ڈفرینٹ کلرز کی شرٹ، میچنگ پینٹس شرٹس کی جو میچ کر کے آپ رکھتے ہیں. اسکارف ہیں آپ کے، اور آپ کے ڈفرینٹ جو بھی ڈریسز ہیں وہ آپ کس طرح سے ان کو سنبھال کے رکھتے ہیں. آپ بریل کے ذریعے سے یا پھر کوئی اور آپ اس طرح سے کوئی پنس کے ذریعے سے، کوئی بٹنس کے ذریعے سے ایسی سائنس، کوئی سمٹمز رکھ لیتے ہیں جن سے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ والا جو آپ کا کلوزٹ ہے اس میں کیا ہے، اور دوسرے میں کیا ہے، تیسرے میں کیا ہے. Socks locks, a means of keeping pairs of socks together during washing, اور socks that are textually identifiable. یہ ہمارے بہت سارے ویژولی امپیئرڈ لوگ جو ہیں ان کا ایشو رہتا ہے کہ ساکس جب ظاہر ہے کہ اب دھل رہی ہیں تو وہ اکٹھے دھلتی ہیں، اور پھر جب آپ کے پاس آتی ہیں تو تقریباً سیم ٹیکسچر ہوتا ہے، تو پھر آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. اگر آپ کو کلرز نظر نہیں آ رہے تو پھر آپ کو پیئر کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اب دھونا کس طرح سے ہے؟ مینز آف کیپنگ پیئرز آف ساکس ٹوگیدر ڈیورنگ واشنگ، اور ساکس دیٹ آر textually identifiable from other socks. Minimize the number of different colored socks.
If a student has memory problem with these systems, the above mentioned tabbed, brailled, or large print list can be placed in an adjacent location, taped to the wall, or on a shelf in the closet, or in a drawer in the room. کسی ڈرار میں رکھیے، شیلف میں رکھیے، کسی ٹیپڈ وال جو ہے اس میں رکھیے، اور پھر کوشش کیجئے کہ جب آپ واش کرنے لگیں تو آپ دو پیر جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اندر ڈال کر واش کر لیجئے، اور جب سکھانے لگیں تو آپ ایک جو کلمپ ہیں ڈفرینٹ، یا جو آپ ان کو اکٹھے جو ہیں آپ ایک جگہ پر سکھا سکتے ہیں ساکس کو، اور کوشش کیجئے کہ ڈفرینٹ کلرز کی ساکس نہ لیں، سیم کلر کی ساکس لے لیں، تو اس سے بھی آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے۔ فوڈ اینڈ کیریڈ گڈس جو ہیں canned goods, labeling food. Canned good have the opportunity to have reusable labeling systems. For instance, a rubber band, braille strip of paper with a hole pin will allow a student to identify items in the cupboard, use them, remove the label, and place it in a box for later use. اب یہ کہ پن لگائی جا سکتی ہیں، ایک پن ایک پہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ جو ہے سالٹ کا ہے تو اس پہ ایک پن لگائی ہے، دوسرا جو ہے شوگر کا ہے تو اس پہ آپ نے دو پن لگا دی ہیں، یا آپ نے اس میں ایس لکھ دیا ہے، یا پھر اسی طرح سے ہو سکتا ہے ایس کے ڈاٹ ڈال دیے، پن کے ذریعے آپ ایسے کر سکتے ہیں۔ ان کے جو ربڑ کے جو ہیں اس کے اوپر آپ پن کے ذریعے سے بریل ڈاٹس بنا سکتے ہیں، اور بھی بہت اس طرح کی جو ہے جو بریل کے ساتھ آپ کچھ اسٹرپ لگا سکتے ہیں لکھ کر، اور پھر یہ کہ اگر تھوڑی بہت کلر آئیڈینٹیفیکیشن ہے تو ان کے جو لڈ ہیں ان کو کلر کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، لیبلنگ فولڈر ہے ان پرنٹ اور گڈ فار دا لو ویژن پرسنز یوزنگ دا وائس ورسا or 20 by 20 pens for the name of the file. Sometimes it is difficult to write large enough for the low vision person to read the name while it is still in the drawers. This could be due to a lack of lighting ability to get close enough to read. اچھا جی، لاکر، اب لاکر کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا جی، جو لوگ ویسے اگر لو ویژن ہیں تو ان کے لیے جس طرح سے لیبلنگ کی بات ہو رہی ہے تو لیبل کر دیا جائے، تھوڑا سا لارج پرنٹ میں کر دیا جائے تو وہ یہ ہے کہ ان کو ہیلپ کافی مل جائے گی اور وہ اس کو ریڈ کر لیں گے۔ جو لاکرز کی بات ہو رہی ہے، آئیڈیلی دا ویژولی امپیئرڈ اسٹوڈنٹ ول ناٹ ہیو ٹو شیئر اے لاکر، ان کو شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ اینڈ لاک ایشو could be solved by the use of lock opened by a key. If a click lock does not work, be sure that there are two or more keys to the lock that are at the school, not home. گھر پر نہیں ہونی چاہیے، اسکول میں کیز ہونی چاہیے، لیکن یہ کہ ان کے جو لاکر ہیں وہ سیپریٹ ہونے چاہیے۔ الیکٹرانک note taking device developing consists of naming procedures such as the notes for history class will be all in one file with the data inserted so that the search features can be for specific days to dates. An assignment file can be very useful for each class to ensure that all the information is taken down in a specific place when using a computer or a device that has large storage capability. چیپٹرز، گریڈنگ، پیریڈس، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری الگ الگ سے آپ سیو کر سکتے ہیں، سیپریٹ کورسز جو ہیں ڈفرینٹ فائلس میں آپ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ Establish a constant manner of writing in names in phone books. Decide if in a braille device can sign will be used or not. Write phone numbers with spaces instead of dashes, and this allows for dialing with one hand and reading with the other, either in refreshable braille option speech. جی اب باری آ جاتی ہے مائکرو ویو کوکنگ۔ مائکرو ویو میں کیسے کوک کرنا؟ دس آفرز اے وائڈ رینج آف چوائسیز اینڈ کین میٹ ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس skill levels, and it will incorporate many of the above skills as well.
to toaster ovens or specify specially device like pizza makers, cookie ovens, George Foreman, grills, etc. See function options or more information. uh, क्लीनिंग सप्लाइज़, इनको यूज़ करते हुए बहुत एहतियात की ज़रूरत है, लेकिन ये है कि टाइमिंग्स जो है ना माइक्रोवेव कुकिंग की टाइमिंग्स आपको पता होनी चाहिए। बाकी जो इलेक्ट्रिसिटी का है वो बहुत ध्यान रखना चाहिए, किसी साइटेड पर्सन की मौजूदगी में करें तो ज़्यादा बेहतर है। आपको बाकी टाइमिंग्स हैं पिज़्ज़ा की या कुकीज़ ओवन की या इस सारी चीज़ों की टाइमिंग्स होती हैं और उसके हिसाब से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए। क्लीनिंग सप्लाइज़ जो हैं उसमें क्या है कि टीच हाउ टू यूज़ द डायरेक्शनल स्प्रेज, what is dangerous or ingested, gets into eyes, organized patterns, circular overlapping patterns, natural cleaning supplies such as vinegar, baking soda, club soda, it can be good or alternative. Effects of temperature on foods, best storing methods, molding or long kept food. अब ये सारी चीज़ें जो हैं इनको बहुत ही केयर के साथ यूज़ करना चाहिए और इन पे लेबलिंग भी होनी चाहिए। और जिस तरह से ये बेकिंग सोडा है और सॉल्ट है या क्लब सोडा है, विनीगर है, ये सारी चीज़ें जो हैं किसी साइटेड पर्सन की मौजूदगी में हो या फिर इनके ऊपर बहुत अच्छी टैगिंग हो कि आपका जो किचन है कोई और इस्तेमाल ना कर रहा हो, क्योंकि दूसरा शख्स जो है वो इनकी तरतीब को या इनको चेंज कर सकता है। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम जो है एस्टैब्लिशिंग अ कंसिस्टेंट मैनर ऑफ राइटिंग इन नेम्स इन फ़ोन बुक, डिसाइड इन अ ब्रेल डिवाइस ऐप साइंस विल बी यूज्ड और नॉट। अच्छा, ये जो है फ़ोन में आप ये सारा कुछ कर सकते हैं कि जो फ़ोन बुक है उसमें नेम वगैरह आप लिख सकते हैं। बाइंग फैब्रिक कैसे ख़रीदना है और दूसरा आयरनिंग कैसे करनी। स्टूडेंट शुड बी एनकरेज टू लर्न टू डिफरेंट टेक्सचर्स एंड वीव ऑफ वेरियस फैब्रिक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉटन है, डबल निट्स है, वूल है। अ ट्रिप टू अ फैब्रिक स्टोर शुड include opportunities to actually explore fabric, describe the characteristics of different fabrics verbally to students. आयरनिंग में है कि बहुत ही केयरफुल होना चाहिए, स्विच लगाने में बटन ऑफ होना चाहिए, जब बटन ऑन हो तो फिर कभी भी स्विच ना लगाएं, चेक किया जा सकता है। और फिर उसके बाद जब आयरन आप कर रहे हों उस वक्त बहुत केयर के साथ है, गीले हाथ नहीं होने चाहिए और आयरन को आपने नीचे से हाथ नहीं लगाना है, ऊपर से हमेशा बहुत केयरफुली आपने देखना है। और फिर जो उसकी टेम्परेचर है उसको भी आप चेक करते रहें। टीच द स्टूडेंट हाउ द टर्न द आयरन एंड ऑफ एंड ऑन। एंड ये तो आपके घर वाले ज़ाहिर है कि उनको पता होते हैं। हॉस्टल में बच्चे रह रहे हैं तो उनको भी उनके फ्रेंड्स जो हैं उनकी निगरानी में ये काम करना चाहिए ताकि उनको कोई नुकसान ना पहुंच सके। ठीक है, विद शो द स्टूडेंट हाउ टू, ये एक्सपेरिमेंट करा दें कोल्ड आयरन के साथ बच्चों को, बाकी उसके सारे पार्ट्स जो हैं वो बता दें और फिर उसके बाद उनको प्रैक्टिस भी करवा दें ताकि उसको किस तरह से पुट ऑफ करना है, ऑन करना है। और फिर जब गर्म आयरन हो तो उसको फिर कहाँ पर रखना है, कपड़े किस तरह से इस्त्री करने, किस तरह से तय करने, ये सारी ट्रेनिंग जो है बहुत हेल्पफुल हो सकती है। वॉशिंग एंड ड्राइंग। Most washes and dryers have various types of settings. If possible, mark the settings for regular and permanent press with glue dots. ग्लू डॉट्स के साथ आप कर सकते हैं इसको, पफ़ी पेंट्स के साथ कर सकते हैं, हाई मार्क्स के साथ कर सकते हैं। डू नॉट ओवरलोड द washer or the dryer, and teach how the clothes according to color and types of laundry and how to measure detergent. ठीक है, ये सारी चीज़ें जो बतानी है, डिटर्जेंट कैसे मेजर करना है, लॉन्ड्री कैसे करनी है, कैसे वॉश करना है। रिमेंबर टू पुट द डिटर्जेंट एंड ब्लीच इनटू द वॉशर विद द वाटर बिफोर पुटिंग द क्लॉथ्स इनटू द वॉशर। ठीक है, कि वॉशर में सबसे पहले डिटर्जेंट और आपने वो डालना है ब्लीच, उसके बाद उसको मिक्स करना है, फिर उसके बाद कपड़े आपने डालने हैं। आयरनिंग से अवॉइड करने के लिए टेक पॉलिस्टर क्लॉथिंग आउट ऑफ द ड्रायर बिफोर कम्प्लीटली ड्राई एंड हैंग
or as soon as the dryer stops. Hang up the clothes quickly. मील टाइम इंडिपेंडेंस है कि मील टाइम इंडिपेंडेंस कैसे है. मील टाइम कैन बी स्ट्रगल फॉर मैनी स्टूडेंट्स बट कैन प्रोवाइड यूनिक चैलेंजेस टू स्टूडेंट्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट है. और ये बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा सिखाया जा सकता है उनको डेली जो स्किल्स हैं वो सिखाई जा सकती हैं. कैसे उन्होंने डिफरेंट कुकिंग करनी है, किस तरह से उन्होंने जो है डेकोरेट करना है, किस तरह से खाना प्रेजेंट करना है. Although it may be easier and possibly neater to feed the students or to provide extra assistance, and it is not appropriate when the student has the ability to feed themselves. This page provides strengths and strategies in developing independence at mealtime. Eating adaptations. To follow adaptations can help the students develop independence and confidence in locating, identifying, cutting and seasonal foods. These skills can be practical at home, so the students feels confidence in transferring these skills in new settings. Food preparation. Learning skills in the area of food preparation will help the students to become the most contributing members of their homes. It is also a great way to learn responsibility. Sorting, matching, reading labels, measuring, and many other skills can be naturally embedded in these experiences. Learning personal hygiene and independence in grooming and important skills for all students to learn. These are equally important for students who are blind and visually impaired, and it may be taken students longer to master these skills, but it is essential to encourage independence and avoid the urge to the task. Medication adaptations and dressing and cloth management. मेडिकेशन में क्या है कि किस तरह से आपने मेडिसिन्स जो मेडिकल बॉक्स है अपना उसको सेट रखना है. डिफरेंट मेडिसिन्स जो हैं उनको डिफरेंट जो बॉक्सेस हैं उनके अंदर रखना है डिफरेंट, और जो फिर उन पे टैगिंग करनी है. उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या किया जाता है कि डोजेज कैसी है, फिर करेक्ट टाइम कौन सा है, फिर आपने आइडेंटिफाई किस तरह से करना है, उनके साइज़, उनकी शेप और उनके कंटेनर को देखकर आपने इसको करना है. फिर उनकी कुछ सिमिलर भी होती हैं पिल्स जो हैं, फिर आपने क्या करना है उनकी शेप और टेक्सचर को देखना है, ठीक है. और फिर आप अपने साथ ही किसी हेल्प भी ले सकते हैं. बाकी जो ड्रेसिंग और क्लॉथ मैनेजमेंट है उसमें आपने लर्न करना है कि किस तरह से आप अपनी ड्रेसेस जो हैं उनको जो अपनी कबर्ड है उसमें किस तरह से रख सकते हैं क्लीन, एक अच्छे मैनेजेबल वे में, और किस तरह से आप उनको अलमारियों को क्लीन कर सकते हैं और उनकी मैचिंग करके अपनी डिफरेंट जो शर्ट्स हैं, पैंट्स हैं, सॉक्स हैं और जो आपके अंडर गारमेंट्स हैं उनको किस तरह से सेव कर सकते हैं. ये डिफरेंट ये कि आप जो ड्रॉर्स में रख सकते हैं और बैग्स में रख सकते हैं कि ये होगा कि इस तरह आपके लिए सॉक्स के लिए अलग आप बना सकते हैं ड्रॉर, और फिर जो आपकी वेस्ट वगैरह हैं उनके लिए अलग बना सकते हैं, और फिर शर्ट्स के लिए, लॉन्ग शर्ट्स के लिए, शॉर्ट शर्ट्स के लिए, ये सारा जो है आपने डिफरेंट जो है उसमें टैगिंग करके आप अपना रख सकते हैं. रेस्टोरेंट में आप किस तरह से जाके अपना जो है ऑर्डर कर सकते हैं और किस तरह से खाना खाना है. आपने सिट डाउन करना है वहाँ पे, और फास्ट फूड जो है अगर आपने नहीं लेना है कैन ऑर्डर ऑफ मेन्यू, आप मेन्यू लें. नो फिंगर फूड, आपने कोई फिंगर फूड नहीं लेना. कैन ऑर्डर हैम बर्गर. वी मस्ट टेक ऑफ बन एंड यूज़ नाइफ एंड फोक, एंड नाइफ और फोक को यूज़ करना है. बजटिंग फॉर देयर मील्स है, इंक्लूडिंग टैक्स एंड टिप्स है. मेन्यू रीडिंग है, इंटरेस्टिंग अंडरस्टैंडिंग दिस कुड बी इन ब्रेल, and using low vision aids, or some cases use access technology to read the restaurant website menu prior to arriving there. ये वेबसाइट से पहले ही चेक कर लें, या फिर अगर आप लो विजन है तो आपको मैग्नीफायर या फिर आपकी ग्लासेस जो हैं उसकी मदद ले सकते हैं मेन्यू देखने के लिए. मनी को किस तरह से मैनेज करना है कि मनी के जितने भी नोट्स होते हैं उनकी आपको पहचान होनी चाहिए. आप हर एक को इंडिविजुअली माप के मेजर करके आप देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और थोड़ा स्ट्रक्चर को भी आप देख सकते हैं.
اس کے علاوہ ہاؤس کیپنگ میں کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کس طرح سے وہی پہلی ساری چیزیں کہ فوڈ کو کیسے پریپیئر کرنا ہے، اپنے گھر کو کیسے مینیج کرنا ہے، صفائی کلیننگ کیسے کرانی ہے، گھر کی چیزوں کو کس طرح سے سلیقے سے جو جہاں پہ رکھی ہوتی ہے اس جگہ پر، گھر کے ممبرس کو یہ بہت کیئر کرنی ہے کہ جو چیز جہاں پر ہو وہیں پر رہنے دی جائے، گھر کی سیٹنگ کو بار بار چینج نہ کیا جائے، کیونکہ ویژولی امپیئرڈ جو پرسن ہوتے ہیں ان کے لیے بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے جب سیٹنگز چینج کی جاتی ہیں۔ Independent living skills enable visually impaired persons to achieve their optimum level of independence, and they include self-care skills like eating, dressing, bathing, toileting, and grooming. And they also include other skills such as home management, cleaning, shopping, and یہ all جو skills ہیں یہ ساری سیکھ کے ہوئے وہ انڈیپینڈنٹ لائف جو ہے وہ گزار سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ ساری چیزیں وہ نہیں سیکھیں گے، اپنی سیلف کیئر نہیں سیکھیں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ بعد میں ان کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ جی، یہ تو تھی ڈیلی لیونگ سکلز، اور ڈیلی لیونگ سکلز جو ہیں ہر ویژولی امپیئرڈ پرسن کے لیے، بلائنڈ پرسن کے لیے ان کی ٹریننگ لینا بہت ضروری ہے، اور اگر ان کی ٹریننگ لی جائے گی، اپنی ریزیڈول ویژن کو استعمال کیا جائے، ٹیکنیکل ایڈس کو استعمال کیا جائے، میگنیفائرز کو استعمال کیا جائے، لارج پرنٹ کو استعمال کیا جائے، بریل کو استعمال کرتے ہوئے، ڈفرینٹ جو آپ کے کچن جو ہیں یوٹینسلز ہیں، ڈفرینٹ جو کیبنز ہیں، اور پھر جو ڈفرینٹ باکس ہیں، کنٹینرز ہیں، ان پہ ٹیگنگ کر لی جائے، یا ڈفرینٹ ویز میں کوئی پنس وغیرہ لگا لی جائیں، ان کے کلرز، ان کے جو بوٹلز ہیں ان کو ڈفرینٹ سائزز میں رکھ لیا جائے، یا بہت ساری اب ایکٹیویٹیز ہیں۔ آئرننگ میں بہت کیئر کی ضرورت ہے، آپ نے کیونکہ آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے، تو آپ نے اس کے ڈفرینٹ پارٹس جو ہیں اس کی بہت پہلے ٹریننگ لے کر پھر اس کے بعد آئرننگ شروع کرنی، پھر اپنے کبرڈ کو کس طرح سے آپ جو ہے سیٹنگ کر سکتے ہیں، ساکس جو ہیں اور آپ کی ویسٹ وغیرہ ہیں، جو باقی شرٹس وغیرہ ہیں ان کو کس طرح سے ارینج کرنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر ٹریننگ لے لی جائے تو بیسٹ وے میں آپ ایک بہت ہی اچھی سکسیزفل پریکٹیکل لائف جو ہے گزار سکتے ہیں، اور دوسروں پر بوجھ ہرگز نہیں بن سکتے۔ تو یہ جو ہے ریہیبلیٹیشن اور ہیبلیٹیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے ان تمام جو ڈیلی لیونگ سکلز ہیں ان کے لیے، ایک انڈیپینڈنٹ لائف گزارنے کے لیے۔ جی، آج یہ تھا آج تک کا لیکچر، اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں، شکریہ، اللہ حافظ۔